کہیں فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے. کہیں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المہتدون واولئک هم المفلحون. کہیں فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہ وہ لوگ جن پر اللہ کی خاص رحمتیں ہیں، خاص اور عام رحمتیں. یہ اصحاب کے لیے فرمایا جا. اور وہ کون ہیں جن کے لیے قرآن نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آج تک ہماری زبانوں پہ کلمات جاری ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ رضی اللہ عنہ جب آپ بولتے ہیں تو یہ کہاں سے بولتے ہیں؟ کس نے سب سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی؟ یہ اللہ نے ان کو دی ہے. یہ وہ اعزاز ہے جو آسمان سے ان کے لیے اترا ہے. یہ تمغہ ان کو دیا گیا، کسی کے لیے نہیں ہے دنیا میں. انبیاء کے بعد، پیغمبروں کے بعد اگر اللہ نے اپنی رضا و خوشنودی کا اعلان فرمایا تو ان حضرات کے لیے فرمایا سب سے پہلے. پھر جو ان کے راستے پہ چلا اس کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی. اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. یہ صحابہ ہیں. اور پھر یہ کس کے لیے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. الگ الگ مختلف مواقع پہ ان کے لیے اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کا اعلان فرمایا رب ذوالجلال نے. کبھی بالعموم ذالک لمن خشی ربہ فرمائی وہ سب لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اور کہیں ان کو خاص طور پہ فرمایا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا. درخت کے نیچے بیعت رضوان جب ہوئی تو ہمیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یہ کس کے لیے ہے؟ صحابہ کے لیے. کہیں ان کے لیے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ ڈٹ گئے ہیں. تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتے نازل ہو رہے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. جنہیں کہا جا رہا ہے مت ڈرو اور نہ غمگین ہو، اور جنت کی جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی بشارت دو. یہ کون ہے؟ اصحاب. یہ کس کے لیے کہا گیا؟ یہاں ایمان کی بات ابھی آئی نا، فرمایا ان کے جیسا ایمان لاؤ، اس لیے کہ ان کا ایمان وہ عام لوگوں کے ایمان کی طرح نہیں ہے اور قیامت تک کوئی ان جیسا ایمان لا ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایمان کو ان کے لیے محبوب بنا دیا ہے. ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے، رچا دیا، بسا دیا ہے، قائم کر دیا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ، اور اس ایمان کو ان کے دلوں میں مزین کر دیا ہے، آراستہ کر دیا. حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اور ایمان کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں کیا کیا ہے؟ کفر، فسق، گناہ، یہ سب ہے نا. ایمان، کفر سے ایمان مٹ جاتا ہے اور فسق سے ایمان آلودہ ہو جاتا ہے اور گناہوں سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. کفر، گمراہی اور گناہ، یہ تین قسم کی چیزیں جو ایمان کو خراب کرتی ہیں. کفر ایمان کو مٹا دیتا ہے، فسق یعنی گمراہی یہ ایمان کو آلودہ کر دیتی ہے، مومن کو سیدھا ایمان کی حالت میں سیدھا کھڑا رہنے نہیں دیتی. گمراہی اس کو کہیں نہ کہیں دائیں بائیں جھکا دیتی ہے، پورا ایمان پہ کھڑا نہیں رہتا. اور گناہ، یہ گناہ ایمان کے قدموں کو کمزور کر دیتا ہے. گناہ سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے، چاہے سیدھا کھڑا ہو مگر بے نور ہے.
روشنی بن کے کھڑا نہیں ہوگا، کھڑا ہوگا مگر ظلمت کے طرح کھڑا ہوگا، جیسے وہ مینار جس کی روشنی غائب ہو۔ تو اس طرح یہ کفر، یہ گمراہی اور یہ عصیان، نافرمانی، اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے اصحاب میں نے تم سے یہ سب کچھ دور کر دیا، میں نے تمہارے لیے کیا کیا؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، میں نے تمہارے طرف کفر، گمراہی اور نافرمانی کو مکروہ بنا دیا ہے، قابل نفرت بنا دیا ہے۔ اب تم اسے نفرت سے ہی دیکھو گے، کبھی محبت سے نہیں دیکھو گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے جو اصحاب ہیں وہ گناہوں سے محفوظ ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، ان سے گناہ نہیں ہوتے، وہ گناہ نہیں کرتے، یاد رکھیے گا، ان سے گناہ نہیں ہوتے۔ قرآن فرما رہا ہے، کیوں تاریخ کی باتیں کرتے ہو؟ الٹی سیدھی روایتیں ہمیں سناتے ہیں، کچھ گمراہ ہونے والے لوگ، بھٹکے ہوئے لوگ، دنیا پرست جو قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے، وہ ہمیں بھٹکاتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں تاریخ کے سے اٹھا کے، ادھر ادھر کی روایتیں نکال کے ثابت کرتے ہیں یہ صحابی نے گناہ کیا، وہ صحابی نے گناہ کیا، وہ صحابی نے گناہ کیا، نعوذ باللہ من، اور اس کو گناہوں پہ معمول کرتے ہیں، ان چیزوں کو گناہوں پہ معمول کرتے ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے میں نے گناہ ان کے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا ہے، گناہ کیوں کریں گے یہ؟ آپ زہر سے نفرت کرتے ہیں تو زہر کھائیں گے کبھی؟ آپ آگ سے بچتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، آپ آگ میں جائیں گے کبھی؟ آپ کسی جگہ کو ناپسند کرتے ہیں، ہم وہاں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے۔ جس کھانے کو آپ پسند نہیں کرتے وہ کھانا نہیں کھائیں گے، جس کپڑے کو آپ پسند نہیں کرتے وہ کپڑا نہیں پہنیں گے، ساری زندگی نہیں پہنتے لوگ، نہیں کھاتے، نہیں جاتے، نہیں کرتے وہ کام جو ناپسند۔ تو اللہ جس کے لیے فرمائے کہ ان کو میں نے یہ کر کے دیا ہے کہ یہ اب نہ کفر سے محبت کریں گے بلکہ نفرت کریں گے، اور اسی طرح یہ گمراہی سے نفرت کریں گے اور گناہوں سے نفرت رکھیں گے، تو ایسا ہی ہے، ان کے دلوں میں نفرت ہے۔ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ جان بوجھ کے ایک چیز کو جان کر کے یہ غلط کام ہے پھر اس کو اختیار کرنا، یہ گناہ ہوتا ہے۔ اور اگر جان بوجھ کے نہیں ہوا تو پھر وہ خطا ہوتا ہے۔ تو خطا اور گناہ میں فرق کریں۔ اب لوگ ان کی خطاؤں کو جو کبھی کبھار واقع ہوئی وہ گناہوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ خطا ہے، خطا ہے، چاہے کتنی بڑی ہو، ان کے حق میں خطا ہو سکتی ہے۔ جیسے انہوں نے احد میں بعض لوگوں نے درہ چھوڑ دیا، حضور نے فرمایا تھا کہ یہ درہ نہ چھوڑنا، یہ درہ نہ چھوڑنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ انہوں نے چھوڑ دیا، کچھ لوگ وہاں ڈٹے رہے، ان کے سپہ سالار عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ ڈٹے رہے، وہ شہید ہو گئے۔ کچھ نے چھوڑ دیا، اس کا نقصان ہوا، مگر یہ انہوں نے نافرمانی کی نیت سے نہیں کیا، یہ ارادتاً نہیں کیا، یہ انہوں نے غور کر کے اجتہاداً کیا کہ حضور کے فرمان کا مطلب یہ ہے، اس لیے ایک مطلب نکالا کہ حضور کا فرمان اس وقت پر معمول ہے جب جنگ چل رہی ہو، لڑائی ہو رہی ہو، اس وقت تک کے لیے فرمایا، کسی حال میں نہیں چھوڑنا۔ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، دشمن بھاگ گیا، میدان خالی، درہ چھوڑ، یہ سوچ کے انہوں نے کیا، بہرحال کوئی خطا ہو گئی، اس فکر میں، اس اجتہاد میں خطا ہو گئی جو انہوں نے کی۔ اللہ نے ان خطاؤں کے بارے میں قرآن نازل کر کے فرمایا میں نے معاف کر دیا، سبحان اللہ، وہ بھی معاف کر دیا۔ گناہ تو گناہ ہے، ان کی خطاؤں کے بارے میں فرمایا جاؤ معاف کر دیا، کوئی معاوضہ نہیں ہے ان سے۔